السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امت مسلمہ کے جو خیر القارون ہیں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور، حضرات تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب بارات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب بارات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب بارات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات تجربہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب بارات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب بارات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب بارات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ 15 شعبان المعظم کا روزہ ایک مسئلہ شب بارات کے بعد والے دن کا، یعنی 15 شعبان المعظم کے روزے کا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب بارات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ لہٰذا اس روایت کی وجہ سے 15 شعبان المعظم کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض حضرات علماء اکرام کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، اور 29 شعبان المعظم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان المبارک سے ایک دو روز
پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، بیماروں کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرنا، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان المعظم میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، 15 کی شب میں بیداری کرو اور 15ویں کے دن روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض و واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی کرے گا اجر و ثواب پائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں، اور مشرک اور کینہ پرور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھلی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یقیناً اللہ جل شانہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان کا روزہ فرض و واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ ہے، 15 شعبان المعظم کی رات میں نفل عبادت مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، نیز اس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہیں۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگربتی موم بتی جلانا، یہ سب اموار بدعت ہیں۔ حاصل یہ کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے، اس کے لیے اجتماع کرنا ثابت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 عادات رکھنے والی عورت سے اللہ تعالی سخت نفرت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کے گھر والوں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے سخت نفرت کرنے لگیں؟ ایک مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن جان انجانے میں مسلمان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے کون سا شخص واقف نہیں، جس شخصیت کو
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، زندگی بدل دینے والے سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو 5 عادتیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے اللہ تعالی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جو عورت ان 5 عادتوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، اللہ تعالی ایسی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ خدارا اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو ان 5 پوری عادات سے بچائے رکھنا تاکہ وہ اللہ تعالی کے غضب کا نشانہ نہ بنے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 5 خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کے سامنے چیخ کر، چلا کر بات کرنے والی، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کے سامنے تلخ لہجہ اپنانے والی عورت۔ چیخنا چلانا ایسی عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو عورت اپنے مجازی خدا اپنے شوہر کے آگے چیختی ہے، چلاتی ہے، بات کرنے کا طور طریقہ نہیں، اس کی عزت نہیں کرتی اور اس کو باتوں پر ذلیل کرتی رہتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اپنی عورتوں کو تبلیغ کرو، اپنی عورتوں کو واضح کرو کہ وہ اس بری عادت سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، فرشتوں کی لعنت سے بچ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسری عادت یتیم بچوں پر ظلم کرنے والی عادت۔ فرمایا، جو عورت یتیم بچوں پر ظلم کرتی ہے، یتیم بچے جن کا باپ فوت ہو گیا، باپ جیسا سہارا سر سے اٹھ گیا، ماں نے دوسرا گھر آباد کر لیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، اب ماں بچوں پر ظلم کرنے لگی، بچوں کو بات بات پر دکھ دینے لگی، درد دینے لگی، تکلیفیں دینے لگی، بچوں کا خیال چھوڑ دیا، بچوں کی فکر بچوں کو اتنا تڑپایا، اتنا رلایا، اتنا ظلم کیا کہ یہ بچے اپنے باپ کی قبر پہ جا کر ماں کی شکایت کرنے لگے، ماں کا شکوہ کرنے لگے۔ فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت تیسری عادت کون سی ہے؟ فرمایا، تیسری عادت مہمان کے آنے پر منہ بنانے والی عورت۔ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو عورت کا منہ گندا ہو جاتا ہے کہ اس آئے گئے مہمان کو عزت دینی پڑے گی، اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو بٹھانا اٹھانا پڑے گا۔ یا کوئی مہمان گھر آئے، اس کو کھانا نہیں دیتی، اس کو پانی نہیں پلاتی، اسے عزت و احترام نہیں دیتی، الٹا بے عزت کر کے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ فرمایا، ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، جن رحمتوں کو انسان برا بھلا کہتا ہے، برا بھلا سمجھتا ہے۔ نمبر 1، بیٹی۔ بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے، بیٹی جب تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منایا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
رحمت بن کر تمہارے گھر میں آئی ہے۔ دوسری، بارش، جب بارش آتی ہے بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے۔ تیسرا، مہمان، جب مہمان کی آمد ہو تو خوشیاں منایا کرو، خوش ہو جایا کرو، مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گھر میں رحمت بن کر آیا ہے۔ مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا کرو۔ جب مہمان تمہارے گھر سے نکلتا ہے تو وہ تمہارے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، پریشانیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، بے برکتی کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت چوتھی عادت کون سی ہے؟ فرمایا، چوتھی بری عادت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کا دل توڑنے والی عورت، شوہر کو دکھ دینے والی عورت، شوہر کو درد دینے والی عورت باتوں باتوں پر شوہر کا جینا حرام کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے۔ جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی، ان عادات سے باز نہیں آتی، اس عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت پانچویں عادت کون سی ہے؟ فرمایا، پانچویں عادت نماز نہ پڑھنا، نماز سے سستی کرنا، نماز کے قریب نہ جانے والی عورت۔ جب نماز کا ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہوگی؟ بے نمازی عورت ہوگی جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عورت بتا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ تو قیام کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو اللہ کے حضور کیوں نہیں جھکتی تھی؟ یہ عورت کہے گی کہ اپنے خامد اور فیملی کے کام کاجوں نے مجھے مصروف کر رکھا تھا، اور خاوند کے ظلم کی وجہ سے میں یہ فریضہ ادا نہ کر سکی۔ خاوند کے ظلم کی وجہ سے، خاوند کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سنتے ہی اللہ رب العزت فرمائے گا، فرشتوں، فرعون کی بیویہ آسیہ بنت مزاحم کو میرے سامنے لے آؤ۔ فرعون کی بیوی آسیہ حاضر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ، یہ آسیہ ہے، ظالم بادشاہ کی بیوی، ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ تیرا شوہر ظالم تو نہیں تھا، اس کا شوہر بادشاہ تھا اور ظالم تھا، اور وہ ظالم خود کو خدا کہنے والا ظالم۔ اس ظالم شخص نے آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، کھانا پینا بند کر دیا، تپتی ریت پر لٹاتا رہا، اس کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا، لیکن اس نیک بندی نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کسی کا خاوند کسی عورت کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا۔ اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، مجھے قیام نہ کیا، رکوع نہ کیا، مجھے سجدہ نہ کیا، شیطان کی گرفت میں آ کر تو انہیں ساری زندگی برباد کر ڈالی، قیمتی جوانی، قیمتی زندگی برباد کر ڈالی، دنیا کو بھی برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین فرمائے گا، فرشتوں، جہنم کے دروازے کھول دو، اس بدقسمت اور بدبخت عورت کو جہنم کی طرف جانے دو، وہ اس وجہ سے کہ یہ عورت نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنی عورتوں کو
واضح و نصیحت کرنا، ان 5 بری عادات سے بچائے رکھنا تاکہ تمہاری عورتیں اللہ کے غضب سے بچیں، تمہاری عورتیں اللہ کے غصے سے بچی رہیں۔ یاد رہے ہماری خواتین میں ایسی نوبت تب آتی ہے جب ان میں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اس لیے ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن پاک کا مطالعہ کرے، سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ جب ایک عورت قرآن پڑھے گی، سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے گی، جب اسے شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا تو وہ ہرگز بھی شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی، وہ ہرگز بھی یتیم بچوں پر ظلم نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی آنے والے مہمان کو ٹھکرائے گی نہیں، وہ کبھی بھی شوہر کا دل نہیں توڑے گی، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ اپنی عورتوں کو واضح و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، دنیا کی تعلیم دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔